اگر آپ کو آج یہ موقع مل جائے کہ ایک ایسا عمل جان لے جو قیامت کے دن آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے، تو کیا آپ اسے چھوڑیں گے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن و صحیح احادیث کی روشنی میں ایسے 10 اعمال جانیں گے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جہنم سے نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں، اس لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے۔ عمل نمبر 1، خالص توحید پر قائم رہنا۔ تمام نیک اعمال کی بنیاد توحید ہے۔ اگر انسان اخلاص کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے تو یہ جہنم سے نجات کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں فوت ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حوالہ صحیح مسلم حدیث 93۔ لہٰذا اپنی عبادت، دعا، امید اور بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خالص رکھیں، کیونکہ یہی نجات کی اصل بنیاد ہے۔ یاد رکھیں، توحید صرف زبان سے اقرار کا نام نہیں، بلکہ زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اسی کی عبادت پر قائم رہنے کا نام۔ عمل نمبر 2، 5 وقت کی نماز کی پابندی۔ نماز اسلام کا سب سے عظیم عملی رکن ہے۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ وقت پر نماز ادا کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور جہنم سے نجات کی امید رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے اور کفر و شرک کے درمیان فرق نماز چھوڑنے کا ہے۔ حوالہ صحیح مسلم حدیث 82۔ لہٰذا نماز کو کبھی معمولی نہ سمجھیں، بلکہ ہر حال میں وقت پر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ عمل نمبر 3، اخلاص کے ساتھ توبہ کرنا۔ اگر انسان سے گناہ ہو جائے تو مایوس نہ ہو، بلکہ فوراً سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو بہت پسند فرماتا ہے، اور سچی توبہ گناہوں کے مٹنے اور جہنم سے نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ، اے ایمان والو، تم سب اللہ کے حضور توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ حوالہ سورۃ النور آیت 31۔ یاد رکھیں، سچی توبہ وہ ہے جس میں گناہ چھوڑ دیا جائے، دل سے ندامت ہو، دوبارہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو، اور اگر کسی بندے کا حق ہو تو وہ بھی ادا کیا جائے۔ عمل نمبر 4، کثرت سے استغفار کرنا۔ استغفار گناہوں کو مٹانے، دل کو پاک کرنے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جو بندہ اخلاص کے ساتھ بار بار اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ حوالہ صحیح بخاری حدیث 6307۔ یاد رکھیں، استغفار صرف زبان سے الفاظ دہرانے کا نام نہیں، بلکہ دل سے ندامت، گناہ چھوڑنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا نام ہے۔ عمل نمبر 5، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد سب سے اہم حقوق میں والدین کے حقوق ہیں۔ جو شخص اپنے والدین کے ساتھ نرمی، احترام اور احسان کا معاملہ کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا بالوالدین احساناً، ترجمہ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حوالہ سورۃ البقرہ آیت 83۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والد جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے، اب تم چاہو تو اس دروازے کی حفاظت کرو یا اسے ضائع کر دو۔ حوالہ جامع ترمذی حدیث 1900 حسن۔ یاد رکھیں، صرف بڑے کام ہی نہیں، بلکہ والدین سے نرمی سے بات کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے لیے دعا کرنا اور ان کو خوش رکھنا بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک عظیم عبادت ہے۔ عمل نمبر 6، صدقہ کرنا۔ صدقہ اللہ تعالیٰ کی راہ حاصل کرنے اور جہنم سے بچنے کا عظیم ذریعہ ہے۔ اگرچہ صدقہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اخلاص کے ساتھ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اسے بہت پسند فرماتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، جہنم کی آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ حوالہ صحیح بخاری حدیث 1417، صحیح مسلم حدیث 1016۔ لہٰذا اپنی استطاعت کے مطابق ضرور صدقہ کرے، خواہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ہو، کسی ضرورت مند کی مدد کرنا ہو، یا اللہ کی راہ میں تھوڑا سا مال خرچ کرنا ہو۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں مقدار نہیں، بلکہ اخلاص کی قدر ہوتی ہے، اسی لیے چھوٹا سا صدقہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور جہنم سے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ عمل نمبر 7، قرآن کریم کی تلاوت اور اس پر عمل۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم کتاب ہے جو دنیا میں ہدایت اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ جو شخص قرآن پڑھتا، سمجھتا اور اس پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عزت اور کامیابی عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو، کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرنے والا بن کر آئے گا۔ حوالہ صحیح مسلم حدیث 804۔ لہذا روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنائیں، اس کے معنی سمجھیں اور اپنی زندگی کو اس کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں، صرف تلاوت ہی نہیں، بلکہ قرآن پر عمل کرنا ہی اصل کامیابی اور جہنم سے نجات کا راستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور سنت پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ایمان کا اہم حصہ ہے، اور یہی محبت انسان کو سنت پر چلنے کی توفیق دیتی ہے۔ وسلم نے فرمایا،
تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حوالہ صحیح بخاری حدیث 15۔ لہٰذا اگر ہم واقعی رسول اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں آپ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں اپنانا ہوگا۔ سچ بولنا، امانت داری، نرمی، رحم دلی اور اچھے اخلاق، یہ سب سنت نبوی وسلم کا حصہ ہیں۔ یاد رکھیں، صرف محبت کا دعویٰ کافی نہیں، بلکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور سنت پر عمل ہی آخرت میں کامیابی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عمل نمبر 9، صبر اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ توکل۔ دنیا میں ہر انسان آزمائش سے گزرتا ہے، لیکن جو شخص صبر کرتا ہے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ حوالہ سورۃ الطلاق آیت 3۔ مشکلات آئیں تو مایوس نہ ہوں، بلکہ دعا، صبر اور توکل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے۔ وہی دلوں کو سکون دیتا ہے اور بہترین راستہ کھول دیتا ہے۔ یاد رکھیں، صبر اور توکل مومن کی طاقت ہیں، اور یہی صفات انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور آخرت کی کامیابی کے قریب لے جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں صبر کرنے اور سپسی پر کامل بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عمل نمبر 10، نیکی کی دعوت دینا۔ جو شخص لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے عظیم اجر رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی نیکی کی طرف رہنمائی کرے اسے بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا اس نیکی پر عمل کرنے والے کو ملتا ہے۔ حوالہ صحیح مسلم حدیث 1893۔ اس لیے اگر آپ قرآن کی ایک آیت، ایک صحیح حدیث یا ایک اچھی نصیحت بھی دوسروں تک پہنچاتے ہیں تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی ہے۔ اپنے گھر والوں، دوستوں اور سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک خیر پہنچائیں، کیونکہ شاید آپ کی ایک بات کسی کی زندگی بدل دے۔ یاد رکھیں، نیکی کی دعوت دینا صرف علماء کی ذمہ داری نہیں، بلکہ ہر مسلمان اپنی استطاعت کے مطابق خیر کی بات دوسروں تک پہنچا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ دین کی صحیح بات دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔